في القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں. آج انشاءاللہ العزیز 21ویں پارہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے. 21ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اس سے اگلی آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن. اہل کتاب کے ساتھ مت الجھو، اگر گفتگو بھی کرنی ہے تو آسان طریقے سے کرو، کیونکہ تمہاری گفتگو کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے. تو لوگوں کو ہدایت تم تنازعات کے ذریعے، مناقشات کے ذریعے، مناظروں کے ذریعے سے نہیں دے سکتے. ان کے ساتھ احسن دلائل و براہین کے ساتھ گفتگو کیا کرو تاکہ ان کے دل میں ہدایت کا راستہ پیدا ہو. ناظرین کرام، رب العالمین نے اسی صورت میں فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. کیا تمہارے لیے وہ کتاب کافی نہیں جو اللہ نے نازل کر دی، اور یہ کتاب تمہارے لیے رحمت بھی ہے، ہدایت بھی ہے. وہ یا رب العالمین اس حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہاری ہدایت کے لیے کتاب دی ہے، تم اسی کتاب پر قناعت کرو، اسی کتاب کو کافی سمجھو اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ اور اسی پر غور کرو، اسی کو پڑھو اور اسی کو سمجھاؤ. باقی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب قرآن کی اتباع میں، ان کو بھی پڑھو. رب العالمین نے پھر اس صورت میں پھر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ دنیا میں آنے والوں یہ کیوں نہیں تم سمجھتے کہ یہاں تمہارا آنا صرف اس لیے ہے کہ یہاں رہ کر تم اگلی منزلوں کے لیے تیاری کرو، آگے جانے کا جو سفر ہے اس کے لیے تم ہمت باندھو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان جو اپنا سارا وقت جو ہے نا وہ رزق کمانے میں اور اس کی فکر میں سارا وقت گزار دیتا ہے. اس کا فلسفہ رب نے سمجھایا. فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ یہ جو حیوان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، یہ تم سے زیادہ کھاتے ہیں، لیکن کبھی تم نے دیکھا کہ انہیں کھانے اور پینے کی کوئی فکر ہو؟ ہرگز نہیں ہوتی. کبھی تم نے دیکھا کہ یہ اپنے لیے کوئی ذخیرہ کر رہے ہوں کہ ہم اسے کل کھائیں گے، پرسوں کھائیں گے، ترسوں کھائیں گے، اگلے مہینے کھائیں گے، اگلے سال کھائیں گے؟ کبھی تم نے ان کو ذخیرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تم سے زیادہ کھانے والے فکر معاش سے آزاد ہیں. کاش تم بھی اللہ کے رازق ہونے پر اسی طرح یقین کر لیتے اور اپنی زندگیوں میں رب کے رزاقیت کے نظام کو قائم کر لیتے تو تم بھی بالکل بے فکر ہو جاتے. اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. کہ جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں، بے شمار راستے ہم کھول دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. ناظرین کرام، اب سورۃ الروم کا آغاز ہوتا ہے. یہ سورت بھی مکی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض ہم من بعد غلبہم سیغلبون. اس کا آغاز ایک پیش گوئی سے ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے. قرآن کی حقانیت اور صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مستقبل کے بارے میں جو کچھ قرآن نے کہا وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوا. رب العالمین اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ لفظ آیات کا استعمال کرتے ہیں. فرمایا من آیاتہ ان خلق لکم من تراب، کہ تم یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے انسان اول کو مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہے. پھر فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، پھر کیا کہ آدم سے حوا کو پیدا کیا. پھر آگے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر فرمایا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، یہ زمینوں کا تخلیق کرنا، آسمانوں کا تخلیق کرنا، یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے، آیات میں سے ہے. اور یہ جو تم بولتے ہو زبانیں، اور ہر تھوڑے سے سفر کے بعد، فاصلے کے بعد زبانیں کا مختلف ہو جانا، یہ بھی ہماری آیات میں سے ہیں. پھر فرمایا ومن آیاتہ منامکم، یہ جو تمہارے خواب ہیں یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. آپ پڑھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب، آپ پڑھیے انبیاء کرام کے خواب، آپ پڑھیے صالحین کے خواب، وہ بھی ایک مکمل رہنمائی ہوتے ہیں. پھر فرمایا ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، یہ جو ہے بجلی کا چمکنا، یہ بھی اللہ کی تمہارے لیے ایک آیت ہے. مثلا جب بجلی چمکتی ہے تو تم خوف زدہ ہو جاتے ہو، لیکن ساتھ ہی تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بجلی بادل سے چمکتی ہے تو بادل آیا ہے، بارش ہوگی، ہمارے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے. اور اس کے بعد رب العالمین نے پھر ایک بات کی ہے اور بڑی اہم بات کی ہے.
اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ رب اس مضمون کو بار بار کیوں دہراتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک نہ کرو۔ اور شرک کے مختلف صورتیں اللہ نے پہلے بیان کی ہیں، بتوں کی عبادت ہو گئی، یہ اس کی ذکر بڑی تفصیل سے ہو گیا، لیکن یہاں پر رب العالمین نے شرک کی ایک نئی مثال سامنے رکھی ہے۔ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ جو اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بیٹھ کے خوش ہیں، فرمایا کہ یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یعنی فرقہ بندی کو قرآن نے شرک کہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور مومن بھی کہیں اور پھر فرقوں میں بھی بٹے رہیں؟ آئیے اس شرک سے بھی بچنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا کہ یہ جو بحر اور بر میں فساد پھیل جاتا ہے، فرمایا تمہارے ہاتھوں کے نتیجہ ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، لہٰذا کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تم غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، اور تمہارے غلط کرنے سے بحر و بر میں فساد پیدا ہوگا، اور تمہارے صحیح کرنے سے بحر و بر میں صلاح پیدا ہوگا۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک حقیقت انسان کے سامنے رکھی کہ جس سے ہم خود بھی گزر رہے ہیں اور دوسرے انسانوں کو گزرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں ضعیفی سے پیدا کیا، پھر آہستہ آہستہ یہ ضعیف انسان، کمزور انسان، یہ طاقتور ہوتا جاتا ہے، پھر اس پر شباب آ جاتا ہے، جوانی آ جاتی ہے، پھر یہ بڑا علم والا بن جاتا ہے، بڑا تاجر بن جاتا ہے، بڑا سیاستدان بن جاتا ہے، ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے، عظمت والا انسان بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ مضبوط اور قوت والا جو انسان ہوتا ہے، پھر یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر ایک بوڑھا پھکڑ کہ جس میں اس کی ہڈیاں بھی گھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کیا یہ جو تم دیکھتے ہو اس سے تمہیں نہیں خدا یاد آتا؟ میں تو یہ سمجھاؤں کہ قرآن کا اول مقصد ہدایت، اور ہدایت میں اول مقصد جو ہدایت کا ہے وہ رب کی پہچان ہے۔ جس کو رب کی پہچان آئے گی وہ رب کے رسولوں کو بھی پہچانے گا، جس کو رب کی پہچان آئے گی وہ کتابوں کو بھی پہچانے گا، وہ ملائکہ کو بھی پہچان لے گا، وہ قبر کو بھی پہچان لے گا، وہ آخرت کو بھی پہچان لے گا، وہ جنت و دوزخ کو پہچان لے گا۔ لیکن یہ ساری معرفتیں موقوف ہیں معرفت خدا پر۔ اب آئیے اس کے بعد سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے عجز و انکساری کا درس دیا ہے۔ مثلا حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے اپنے ماں باپ کا خیال کرنا یہ ضروری ہے، اور شرک نہ کرنا، اور اگر ماں باپ تمہیں شرک پر مجبور کریں تو پھر بھی تمہیں ان کی اہانت کا حق نہیں ہے، فلا تطعہما، ہاں تم خاموشی سے اٹھ کے چلے جاؤ اور جو وہ شرک کا کہتے ہیں اس کی اطاعت نہ کرو۔ وصاحبہما فی الدنیا معروف، اس کے باوجود کہ وہ مشرک بھی ہوں تو تم پر لازم ہے کہ تم ان کے اچھے ساتھی بن کے رہو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر وہ یہاں تک بھی تمہیں مجبور کریں کہ شرک کرو، پھر بھی نہیں، شرک بھی نہیں کرنا اور ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑنا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ چلتے ہوئے سروں کو جھکا کے چلو، آپ بات کرتے ہوئے آہستہ بات کرو، اور اونچی آواز سے چیخ پکار کر کے نہ بولا کرو۔ پھر اسی سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کہ تم کیوں نہیں دیکھتے کہ رب نے زمین و آسمان تمہارے لیے مسخر کر دیا؟ پھر رب العالمین نے اس سورہ لقمان کے اختتام پر ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس علم ہے قیامت کا، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ تمہارے ماؤں کے رحموں میں کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق جو فیصلے تمہارے لیے کیے ہوئے ہیں تم اس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا شروع کر دو، اور رب سے کہو اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، اور اگر ہماری زندگی میں تو نے مشکلات کا فیصلہ فرمایا ہے تو اپنی اس تقدیر کو بدل دے اور ہماری تقدیر میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر بدل جاتی ہے دو چیزوں سے، صدقہ سے اور دعا سے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورہ سجدہ بھی مکی ہے۔ اس میں رب العالمین نے فرمایا الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، پھر وہی بات کہ یہ میری کتاب ہے، میں نے اسے نازل کیا، یہ شکوک و شبہات سے بالا ہے، یہ تمہارے لیے ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد رب العالمین نے پھر تخلیق کائنات کی بات کی ہے
پھر فرمایا دیکھتے نہیں تم کہ ہم نے اتنی بڑی چھت کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا؟ تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو پیدا کیا، اس رات میں بھی تمہارے لیے نفع، اس دن میں بھی تمہارے لیے نفع؟ پھر زمین کی جو اقسام و انواع ہیں، کہیں صحرا ہے، کہیں پانی ہے، کہیں پتھر ہے، کہیں کچھ، یہ اس پر رب العالمین نے روشنی ڈالی۔ پھر فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، فرمایا میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ دن کو محنت کرتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، رات کا جب وقت آتا ہے تھوڑی دیر سونے کے بعد پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجھے پکارتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد رب العالمین نے سورہ احزاب کا آغاز فرمایا۔ اس میں فرمایا یا نبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈرو اور منافقین اور کافرین کی بات ہرگز نہ مانو، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن رسول کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیوییں تمہاری مائیں ہیں۔ پھر فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس میں مسلمان، اس صورت بتاتی ہے کہ مسلمان اب اس مرحلے میں داخل ہو گئے تھے جہاں مخالفین اور کفر اور شرک جو تھا وہ سرنگو ہوتے 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 اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ اس کی کمزوری اب آخری حد تک پہنچنے والی تھی۔ اس میں پھر سارا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ مسلمانوں کی محنتیں، مسلمانوں کی ریاضتیں، مسلمانوں کی جد و جہد وہ اس حد تک پہنچی کہ مکہ والے کافر وہ بھی کمزور ہو گئے، اور مدینہ کے ارد گرد جو سازشی یہود تھے ان کی بھی اب ہمتیں جواب دینے لگ گئی تھیں۔ پھر اس پارہ کے اختتام میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہارے لیے یہ نسبت کافی نہیں کہ تم سید الانبیاء والمرسلین کی ازواج ہو؟ اور یہ جو نسبت ہے یہ دنیا کی ساری فضیلتوں سے، ساری دولتوں سے، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس نسبت کو دیکھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ تم جس طرح دنیا کے عیش سے، مال و متاع سے اپنے آپ کو بے نیاز رکھ کر تم زندگی میرے حبیب کے ساتھ گزار رہی ہو، اسی طرح زندگی گزارو۔ رمضان پاکستان